السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، صدق الله العظيم۔ عزیز دوستوں، پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں، اور خاص طور پر انتہائی ادب اور احترام کے لائق اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور عمائدین عظام، آج آپ کے شہر کوبیر کے بافیض ادارے اور اس ادارے کا یہ سالانہ جلسہ اور جلسہ دستار بندی و ختم بخاری شریف ہے۔ اصل بیانات تو آپ کو حیدرآباد سے تشریف لانے والے اکابر علماء کرام کے سننے ہیں۔ اکابر کی آمد سے پہلے عام طور پر کسی چھوٹے کو بٹھا دیا جاتا ہے مجمع کو جوڑنے کے لیے۔ مجمع تو ہمارے آنے سے پہلے سے ہی جڑا ہوا ہے۔ میرا کام ہے آپ حضرات کے ذہنوں کو ایک طرف جوڑ دینا۔ آپ جسم سے جمع ہیں، ذہن سے بھی جمع ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے بعد جو علماء بیان فرمائیں گے، قیمتی باتیں بتائیں گے، آپ اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ موسم اپنی شباب پر ہے اور گرمی کی برسات مسلسل ہو رہی ہے۔ ایسے میں آپ مرد حضرات اور خواتین بڑی قربانی کے ساتھ گرمی کی تمازت کو برداشت کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، گرچہ گرما سے بچنے کے لیے معقول انتظام بھی ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگوں کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو زندگی بامقصد دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں بے مقصد زندگی لے کر نہیں آئے ہیں۔ یہ زندگی مسلسل ایک سفر ہے اور ہم میں سے ہر آدمی منزل کی طرف بڑی تیزی سے چل رہا ہے۔ کسی شاعر نے بڑا پیارا شعر ہم لوگوں کی غفلت بھری زندگی کی عکاسی کرنے والا، حقیقت کو بیان کرنے والا کہا ہے، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کدھر دیکھتا ہوں کدھر جا رہا ہوں۔ ہم لوگوں کی نظریں دنیا کے اوپر ہے اور ہمارے قدم بڑی تیزی سے قبر کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک طرف اور جا رہے ہیں کسی دوسری سمت میں۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان کہیں اور دیکھے گا اور کہیں اور جائے گا تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا اسے ہم ایکسیڈنٹ کہتے ہیں یا ہم اسے گڑھے میں گرنا کہتے ہیں۔ اگر کوئی ڈرائیور کہیں اور دیکھتے ہوئے گاڑی چلائے تو اس کی گاڑی کہیں نہ کہیں ٹکرا جائے گی۔ یہی معاملہ ہم سب کی زندگیوں کا بن چکا ہے۔ ہم لوگوں کو جانا کہیں اور ہے اور ہم لوگ دیکھ کہیں اور رہے ہیں۔
اسی لیے ہم سب کو اپنی نظروں کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی میں جب نظر کا قبلہ اور مقصد کا قبلہ جب درست ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی بامقصد گزرنا شروع ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر ترقی وہی قومیں کرتی ہیں جو بامقصد زندگی گزارتی ہیں۔ آپ دیکھیں انسانی تاریخ میں جس بھی زمانے کے اندر جتنی قومیں گزری ہے، جس قوم نے ایک مقصد کے تحت زندگی کو گزارا، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، اور جو لوگ اپنی زندگی گزارنے کے اندر مقصد سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام کیا۔ ہم مسلمانوں کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ وعدہ ہے کہ تم عملی طور پر بھلے ہی کتنے ہی بے ایمان بنو، بد کردار بنو، بد اخلاق بنو، اگر تم اپنا نام مسلمان رکھ لو گے تو میں تم کو کامیاب کروں گا۔ اللہ کا ایسا کہیں بھی وعدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کردار والے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، اخلاق والے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، اور جن کی زندگیوں کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ابھی بچیوں نے مکالمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں ایک بچی نے اپنا جو تعلیمی مظاہرہ بچیوں نے پیش کیا، تو اس میں ایک بچی نے بڑی پیاری بات کہی، میں اس بات کو سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، لیکن اس بچی نے کہا کہ اعمال پورے نیتیں ہیں، یعنی آپ جو بھی عمل جیسا بھی کرو وہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرے گا۔ اسی لیے شاید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی یہودی نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ ارے تمہارا دین کیسا دین ہے کہ تمہارے دین میں بیت الخلاء میں جانے کا بھی طریقہ بتایا گیا، چھوٹی اور بڑی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جانے کا بھی طریقہ بتایا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تف ہے تیری عقل پر، اسلام نے جس چیز کو خوبی بنایا تجھے وہ اسلام کی کمی اور خامی نظر آئی۔ اسلام میں صرف مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، اگر کوئی آدمی پیارے نبی کے پیارے طریقے پر بیت الخلاء میں جاتا ہے اور وہاں بیت الخلاء میں بھی بیٹھنے کا ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر عمل کرتا ہے، اور بیت الخلاء سے نکلتے وقت بھی سنتوں کو ملحوظ رکھتا ہے، تو بیت الخلاء میں بیٹھنے کا جتنا وقت ہے وہ بھی ایک مسلمان کے نام اعمال کے اندر عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو جتنے اعمال ہیں وہ ساری کی ساری نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور نیت انسان کو مقصد بتاتی ہے، بامقصد زندگی گزارنے کا راز نیتیں دیتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہم لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جب ہم اس گھیٹی کو کھولتے ہیں تو اندر سے بہت ساری چیزیں باہر آئے گی، اور ان چیزوں کو اگر ہم ایک نام دے دیں گے تو کہیں پر اصلاح افراد کا نام، کہیں پر اصلاح معاشرہ کا نام دینا پڑے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی انفرادی طور پر انڈیویجولی اعتبار سے اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر، اپنی ذاتی زندگی کے اندر مقصد سے ہٹا ہوا ہے، اور ہمارا پورا کا پورا معاشرہ اجتماعی طور پر، پبلک لیول پر، اجتماعی زندگی میں بھی ہم لوگ مقصد سے ہٹے ہوئے۔ جب ہم ایک آدمی کے اصلاح کی بات کریں گے تو پھر افراد کے، لوگوں کے اصلاح کی بات کرنی پڑے گی، اور افراد کی اصلاح بھی معاشرے کے سدھار میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، کیونکہ شاعر نے بڑی پتے کی بات کہی تھی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کیونکہ ایک آدمی اگر سدھر جاتا ہے تو پھر اس سے پوری ملت کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب سارے افراد ملاتے ہیں، یہ جتنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سارے کے سارے مل جاتے ہیں تو پھر ایک معاشرہ جنم لیتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے،
اور اس معاشرے کے اندر بھی سدھار کی بہت سخت ضرورت۔ اس وقت ہم مسلمانوں میں بعض چیزیں خاص طور پر توجہ دینے کی، ہم نے اپنے دین کو چھوڑا، مذہب کو چھوڑا، زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو چھوڑا، ہم نے انفرادی طور پر اپنے عقائد کو خراب کر لیا، اپنے اعمال کو خراب کر لیا، اپنی نیتوں کو ہم نے خاک آلود کر لیا، اور ہم نے اپنے معاشرت کو بگاڑ لیا۔ ابھی بچیاں جو آپ کے سامنے مکالمے یا تعلیمی مظاہرے کر رہی تھی، ان میں اکثر باتیں وہ تھی جو ہمارے اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے۔ ابھی آپ نے اندر پردے کے پیچھے جو مکالمہ چل رہا تھا اس میں سنا آپ نے کہ ایک بڑی خاتون کا کوئی بچی مظاہرہ کر رہی تھی، اس کی نقل اتار رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میری بچی گھر کے اندر کیا کر رہی تھی، وہ کوئی خاص جملہ میں 2-3 مرتبہ اپنے دماغ میں دہرا رہا تھا لیکن دماغ میں بیٹھا نہیں، پہلے سے دماغ پر بہت ساری چیزیں سوار تھی۔ بہرحال وہ بچیاں ستا رہی تھی تو لے کے جا کے مدرسے میں ڈالنے کا پلان بن رہا تھا۔ تو ہم لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ ہر طرف سے دھکے کھا کر ہمیں خدا یاد آتا ہے، ہم ہر طرف سے مایوس ہو کر مدرسوں کی طرف، مسجدوں کی طرف امید کی نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے، حالات کے سنگین ہونے سے پہلے، حالات کے بگڑنے سے پہلے، ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ جب تک معاملات ہمارے اپنے کنٹرول میں ہیں، حالات جب تک ہمارے اپنے قابو میں ہیں، ہم کچھ تو سدھار لیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو دولت دیتے ہیں تو خوب عیاشی کرتے ہیں ہم، اور جب عیاشی میں اپنی دولت کو ضائع کرتے ہیں تو اب لوگوں کی مدد مانگنے کے لیے نکلتے ہیں۔ علماء سے ہم سفارش کے لیٹر لکھواتے ہیں، تنظیموں سے ہم اپنی سفارش کرواتے ہیں، اور مسجد کی چوکھٹوں کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گزر بسر کے لیے پیسے نہیں ہیں، زندگی پوری قرضوں کے دلدل کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی شکل میں، اسلام کی جو پاکیزہ تعلیمات ہے، کم خرچ والی، کفایت شعاری والی، اس تعلیمات کو اسلام نے پہلے ہی دے دیا تھا۔ آپ نے خرچ کرنے کے موقع پر یہ نہیں سوچا کہ اسراف کرنے کی کیا ممانعات ہے، اور تبذیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہمیں روکا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کانوا اخوان الشیطان، یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو فضول کے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر تو خوب دولت لٹا دی، عیاشی کے اوپر، ناچنے گانے کے اوپر، دکھاوے کے لیے عالیشان پکوان کرنے پر، لوگ ہماری تعریف کرے اس کے لیے ہم نے اچھی شاپنگیں کی، بہت کچھ ہم نے اپنے لیول کو مینٹین کرنے کے اندر اپنی حق حلال کی دولت کو لٹا دیا۔ اس وقت تو ہم نے سوچا نہیں، لیکن جب موقع آیا پریشانی کا تو اب ہم چلے گئے مسجدوں کے دروازوں کے اوپر بھکاری بن کر، یا لوگوں کے پاس چلے گئے قرضہ لینے کے لیے، یا فائنانسروں کے پاس چلے گئے، وہ فائنانسر جو مجبوری میں لوگوں کو پیسہ دے کر بدلے میں ان کا خون چوستے ہیں، اور ایک پیسے کا بھی رحم کا مادہ اپنے اندر نہیں رکھتے، یا بینکوں سے قرضے اتارنے کے لیے، یا بیویوں کو ہم نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا کہ جاؤ تم اپنی شادی میں جو زیور لائے تھے وہ لا کر مجھے دو، میں جا کر اس کو رہن رکھ کر پیسے لے کر آؤں گا، یا اس کو شروٹی رکھ کر میں پیسے لے کر آؤں گا۔ یہ ایک ادنا سی جھلک ہے ہمارے معاشرے میں پیسوں کے بربادی کی۔ یہ ایک ہی چیز نہیں ہے، اگر بولنے بیٹھ جائیں تو ہماری زندگیوں میں ایسی بیشتر چیزیں آئے گی۔ چونکہ جلسے کا عنوان ایک مدرسے سے ریلیٹڈ ہے، مدرسے سے متعلق ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں خاص طور پر ہم میں سے باپ کی کتنی ذمہ داری ہے اور ماں کی کتنی ذمہ داری ہے، مردوں کی کتنی ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ کیونکہ اس وقت جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارا فیصد اس ملک کے اندر اگر نکالا جائے تو بڑی مشکل سے، اگر 10 لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے تو ہر تیسرے آدمی کے بعد یا ہر دوسرے آدمی کے بعد مسلمان آئے گا۔ 140 کروڑ اب اس ملک کی آبادی ہو چکی ہے، اور سرکاری اعداد و شمارے بتاتے ہیں کہ مسلمان یہاں 20 کروڑ ہے۔
اگر اس میں کچھ کمی بھی مان لیا جائے کہ وہ لوگ چیٹنگ کرتے ہیں تو آپ اور ایک 10 کروڑ بڑھا لیجئے اس کے اندر، تو اس ملک کے اندر ایک 30 کروڑ مسلمان ہیں. 140 کروڑ کو اگر آپ لائن میں کھڑا کریں گے تو ہر تیسرا چوتھا آدمی آپ کو مسلمان ملے گا. یہ 2-3 نان مسلم ہے، اس کے بعد ایک مسلمان ہے، پھر اس کے بعد 3 نان مسلم ہے، اس کے بعد ایک مسلمان ہے. آپ تھوڑا سا امیجن کریں، اپنے آنکھوں کو بند کر کر خیالات کی دنیا میں کھو کر آپ سوچیں کہ یہ جو ہر 3 نان مسلم کے بعد ایک مسلمان دکھے گا، یا ہر 4 نان مسلم کے بعد ایک مسلمان کھڑا ہوا ہوگا، اگر وہ مسلمان اپنے کردار کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اپنے عقیدے کی پختگی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اپنے اخلاق کی درستگی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اپنے معاشرت کی بہتری کے ساتھ اگر وہ مسلمان کھڑا ہو جائے، تو اس کی صف میں جو 3-4 نان مسلم آزو بازو کھڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ صرف لائن میں کھڑے ہونے کا کام نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہر طرف سے اس درمیان میں کھڑے ہوئے مسلمان کو اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا آئیڈیل اور اپنے لیے کامل اور کامیاب زندگی گزارنے کے نمونے کے طور پر دیکھتے ہوئے وہ لوگ کھڑے ہوں گے. لیکن ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے کردار پیش کرنے میں اپنے آپ کو ناکام کر لیا، ہم نے حسن معاشرت پیش کرنے میں اپنے آپ کو ناکام کر لیا، تو اب اس کھڑی ہوئی لائن کے اندر ہمارا قد کچھ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ ادھر سے 4 نان مسلم، ادھر سے 4 نان مسلم، بیچ میں ایک مسلمان ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا. وہ واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوگا، ظرافت سے پر واقعہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا علی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ایک دفعہ تینوں جا رہے تھے، درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا علی بیننا کنون فی لنا. اگر لنا لکھ دیا جائے، لام درمیان میں نون پھر اس کے بعد الف، علی بیننا کنون فی لنا، کہ علی ہمارے درمیان میں ایسے ہیں جیسا لنا کے اندر نون ہے، لنا میں لام بھی بڑا اور ادھر الف بھی بڑا، ان دونوں کے مقابلے میں نون کا قد تھوڑا سا چھوٹا ہے. یعنی دونوں طرف جو صحابہ تھے وہ ذرا لمبے قد والے تھے، حضرت علی تھوڑا سا کم قد والے تھے. تو علی بیننا کنون فی لنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ مدینۃ العلم تھے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں مدینۃ العلم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور دروازے سے چل کر جائے بغیر آدمی گھر میں جا ہی نہیں سکتا، شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی علم کا شہر تھے اور حضرت علی اس کا دروازہ تھے. تو حضرت علی نے فوری کہا کہ تم کہتے ہو کہ علی بیننا کنون فی لنا، علی ہمارے درمیان میں ایسا ہی ہے جیسا لنا کے اندر نون. اگر لنا کے درمیان میں سے نون ہٹ جائے تو تم لا باقی رہ جاؤ گے. اور عربی زبان کے اندر لا کہتے ہیں نتھنگ کو، لا کہتے ہیں کچھ نہ ہونے کو. حضرت علی نے کہا کہ اگر میں بیچ سے سٹک جاؤں، اگر میں بیچ سے ہٹ جاؤں تو تم کچھ نہیں ہوگے، تمہارا وجود ہی نہیں ہوگا. بہرحال یہ حضرات صحابہ کرام کی آپسی محبت اور ان کی طبیعتوں کے اندر موجود ظرافت کو بتانے والا یہ ایک واقعہ ہے. اسی واقعے کو سامنے رکھ کر سوچے کہ یہ 3-4 نان مسلم ادھر، 3-4 نان مسلم ادھر، اب ان کے درمیان میں ایک مسلمان کردار لیس، اپنے اخلاق سے آری، اپنے کردار سے آری، اپنے روشن ماضی سے کٹا ہوا اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دور، اپنی زندگی کے اندر اتنا اندھیرا پیدا کیا ہوا مسلمان ہے کہ وہ 3-4 ادھر نان مسلم، 3-4 ادھر نان مسلم، ان دونوں کے درمیان میں مسلمان کی حیثیت وہ نون کے برابر ہے جو نظر ہی نہیں آتا. یعنی کردار میں، اخلاق میں ہمارا قد ایسے چھوٹا ہو چکا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ مدینہ کے اندر جنابہ لکل کیا جائے، میں تیلگو زبان میں کہہ رہا ہوں، جنابہ لکل یعنی مردم شماری. مردم شماری تھوڑا سا گاڑی اردو ہو گئی، شاید سب کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اب آپ اس کو جو ہے یوں کہہ دیں کہ پبلک کاؤنٹنگ، علاقے کے اندر کتنے لوگ ہیں ذرا سا گن لو،
تو رپورٹ دینے والے آ کر رپورٹ دینے لگے یا رسول اللہ اب ہماری تعداد 500 ہے. تو صحابہ کرام نے نعرہ لگایا نعرے تکبیر اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نعرہ کس بات پر؟ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم 500 ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارے صرف 500 اور اس کے اوپر اتنی خوشی بھرا نعرہ؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم 500 ہو گئے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی. 500 صحابہ کرام کو یہ یقین، یہ کانفیڈنس اور اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم جس ایمان کے ماننے والے، ہم جو عقیدے رکھنے والے، اور نبی نے ہمیں جو اخلاق دیا، ہمیں جو معاشرت دی، ہمیں جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن دیا، نبی کی پیاری سنت اور ان کی پیاری حدیثیں دی اور ان کی مبارک شریعت دی، ان چیزوں کے اندر اتنا دم ہے کہ اگر اس کے ماننے والے 500 ہو جائیں تو کر لو دنیا مٹھی میں کہنا بہت آسان ہے. نہ صرف یہ کہ صحابہ نے نعرہ لگا کر اس کا اظہار کیا، بلکہ اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو مسلمانوں پر خلفائے راشدین کے دور خلافت راشدہ کی شکل میں جو 30 سال کا زمانہ گزرا، اس میں مسلمانوں نے بتا دیا کہ کیسے نبی کے غلاموں کے ہاتھوں میں دنیا آ سکتی ہے اور کیسے وقت کی سپر پاور طاقتوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا سکتی ہے. لیکن کیا مصیبت ہے کہ نبی کا وہی دین، نبی کا وہی قرآن، آج بھی نبی کی وہی شریعت، نبی کے بتائے ہوئے وہی عقیدے، نبی کا دیا ہوا وہی کردار موجود ہے، لیکن مسلمان پوری دنیا کے 700 کروڑ لوگوں میں 175 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے، کوبیر کے مسلمان کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ آپ تو دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ نے ہی ہمیں سکھایا ہے کہ ہم دنیا کے جس کسی کونے میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ سیاحین کی شکل میں دنیا میں پھیلا دیے، وہ ہمارے درود کو لے جا کر آپ تک پہنچاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں، ہم آپ کی ذات پر درود بھیجتے ہوئے کوبیر کے یہ 500 مسلمان دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم الحمدللہ 500 ہیں اور ساری دنیا پر اب ہم کنٹرول جما سکتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر کردار نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے. ہم میں سے ہر آدمی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مفوضہ امور کیے تھے، جو ذمہ داریاں اللہ نے ہمیں لگائی تھی، ہم نے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں 0 نمبر انڈا کھا کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. 0 نمبر ہم نے حاصل کیا ہوا ہے. ہم میں سے ہر آدمی کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیوٹی ہمیں دے کر بھیجا. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا کہ عورتوں کو گھروں کی 4 دیواری دے کر بٹھا دی، اور آج مغربی تہذیب نے عورتوں کے ساتھ انصاف کیا کہ انہیں کمپنیوں کا مینیجر بنایا، انہیں نیوز چینلوں کا اینکر بنایا، انہیں چیئرز گرل بنایا، ناچنے گانے کی جگہ پر ان کو رکھا، اور انہیں کارپوریٹ آفسوں کی زینت بنایا، جگہ جگہ پر اشتہارات میں عورتوں کو چمکایا. آج یہ تہذیب، آج یہ انگریزوں کی گندی تہذیب کی تعریف کرنے والے کوئی غیر نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان ہیں. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی اذانیں دی گئی تھی، اسلام کی گودوں میں ان کی پرورش ہوئی تھی، لیکن ان کے ذہن ایسے خاکالود ہو گئے، ایسے مذموم ہو گئے، ایسے زہریلے ہو گئے کہ آج ان کو جنگلی جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے نجس العین بنایا، وہ جانور کھانے والے، اور روئے زمین کا سب سے گندا، سب سے زیادہ ناپاک پانی، آپ یوں کہیں کہ جنگلی جانور کے پیشاب سے زیادہ بدتر اگر کوئی پانی ہے روئے زمین پر تو وہ شراب ہے. شراب کو پانی کی طرح پینے والے، جنگلی جانور کے گوشت کو اپنے لیے مزے لے لے کر اپنی مرغوب اور پسندیدہ غذا بنا کر کھانے والے، روڈوں پر سڑکوں پر زنا کرنے والے، اپنی سگی ماں اور اپنی سگی بیٹیوں کے بابرکت رشتے کے تقدس کو پامال کرنے والے، آج ان لوگوں کی تہذیب، ان لوگوں کا کلچر ان مسلمانوں کو پسند آ رہا ہے جن کی تربیت اسلام کی گودوں میں ہوئی.
جو ایمانی گھروں کے اندر جو پیدا ہوئے تھے، یہ دراصل اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو باریکی سے نہیں پرکھا، ہم نے اس کی حکیمانہ تعلیمات کو سچے دل کے ساتھ قبول نہیں کیا، تو ہمیں عورتوں کے سلسلے میں یہ باتیں نظر آتی۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے عورتوں پر کتنی عظیم الشان ذمہ داری ڈالی۔ ایک عورت چار دیواری میں رہ کر کیا کرتی ہے؟ ایک عورت چار دیواری کے اندر رہ کر ایسا کارخانہ بناتی ہے جس کارخانے کے اندر اگر وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کر دے تو دنیا کو وہ ایک عظیم الشان بیٹا دے سکتی ہے، دنیا کو وہ عظیم الشان بیٹا دے سکتی ہے۔ ہماری بہنیں یہاں پر موجود ہے، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ وقت بڑا کم ہے، جلسہ ختم کرنے کا وقت طے ہے، ابھی اکابر ہمارے آنے والے ہیں، ان کے اہم خطابات آپ کو سننا ہے، اسی لیے قصوں کے اندر، واقعات کے اندر اگر ہم پڑھیں گے تو اہم باتیں سامنے نہیں آئے گی، مگر ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر، یہ وہ دور تھا جب اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ ہر دن اسلامی فوجیں کافروں کے ملک میں جا کر دستک دے رہی تھی اور وہاں اسلام کا نیا تعارف، اسلام کا نیا نظام زندگی بلند کیا جا رہا تھا، اسلام کے جھنڈے وہاں پر لہرائے جا رہے تھے۔ ایسے دور کے اندر ایک نوجوان نے شادی کی، شادی کے بعد اس کو کسی جنگ میں جانے کا تقاضا آیا، وہ جاتے جاتے اپنی بیوی سے یہ کہہ کر گیا کہ دیکھو بیگم، یہ 30,000 روپے ہے، میں آپ کو یہ 30,000 روپے دے کر جا رہا ہوں، اس کو اچھے کام میں استعمال کرنا۔ شوہر جب جا رہا تھا تو بیوی حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، وہ چند مہینوں کے بعد ماں بننے والی تھی۔ الغرض شوہر چلا گیا، اب شوہر کے جانے کے بعد اس گھر میں لڑکا پیدا ہوا، اب ماں نے اپنے اس بچے کا نام، اچھا نام رکھا، پھر اس کے بعد ماں نے اپنے بچے کو تربیت دینا شروع کیا، تعلیم دینا شروع کیا، اور اس وقت کے بڑے چوٹی کے جو صحابہ کرام تھے، جو فقہائے صحابہ تھے، یہ بچہ ان صحابہ کرام کے پاس جاتا اور جا کر ان سے علم سیکھتا۔ یہی کچھ عرصہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ اس بچے کی عمر 30 سال ہو گئی۔ یہ 30 سال کا شباب برساتا ہوا نوجوان، جب یہ بچہ 30 سال کا ہو گیا تو اب کیا تھا، پوری دنیا کے اندر اس بچے کا ڈنکا بجنے لگا، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ورع کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، قوت بیان کے اعتبار سے، حدیث دانی کے اعتبار سے، قرآن فہمی کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات اس بچے کے اندر جمع کر دیے تھے، اور یہ ایک ایسا نوجوان تھا جو پوری اسلامک سلطنت اور پوری دنیا کے لیے ہمالیہ بنا ہوا تھا، جس بچے کی عظمتوں کی بلندی کی طرف ہر ماں دیکھتی، ہر باپ دیکھتا اور یہ تمنا کرتا کہ کاش میرا بچہ ایسا ہوتا، کاش اس مقام پر میرا بچہ بیٹھا ہوا ہوتا، کیونکہ جب بھی اس بچے کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ میں اس کے باپ کی تعریف ہوتی ہے، اس کی ماں کی تعریف ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر اس بچے کا درس چلا کرتا تھا، اور اس درس کے اندر اپنے وقت کے پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کھینچے آتے اور سارے آ کر اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ بنا کر، شاگرد بنا کر اس بچے کو، جو اب 30 سال کا نوجوان تھا، بڑا عالم تھا، اپنا استاذ بنا کر اس سے علم حاصل کرتے۔ 30 سال کا عرصہ ہو گیا، باپ لوٹ کر واپس مدینہ آیا، گھر کی گلی یاد تھی، گھر کی گلی پر پہنچا تو دیکھا کہ ادھر سے وہ نوجوان عالم دین، ادھر سے یہ بوڑھا باپ، دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ جب گھر میں داخل ہونے کا موقع آیا تو دونوں ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے، لڑ پڑے کہ تو میرے گھر میں کیسا، تو میرے گھر میں کیسا۔ عورت اندر بیٹھ کر آواز سن رہی تھی، شوہر کی آواز کو پہچان گئی، بیٹا تو اپنا ہی تھا، دوڑی ہوئی آئی، آ کر کہنے لگی، دونوں کو مبارکبادی دینے لگی، دونوں کا تعارف کروانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ تم دونوں کا گھر ہے بیٹا، یہ تیرے باپ ہے۔
اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ آپ کا ہونہار بیٹا ہے۔ بہرحال بیوی نے اپنے گھر میں اپنے دونوں کو بلایا، پھر بیوی نے اپنے بچے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کیا۔ بچے نے کھانا کھا لیا، اس کے کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا، وہ مسجد نبوی میں چلا گیا۔ اس کی کلاس مسجد نبوی میں چلا کرتی تھی۔ اب شوہر گھر میں ہے، شوہر نے اپنی بیوی سے 30 سال کے احوال پوچھے۔ پوچھتے پوچھتے اس نے کہا کہ میں نے جاتے جاتے تم کو 30,000 روپے دے کر گئے تھے، تم نے اس کا کیا کیا؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، میں نے ایسے پروجیکٹ کے اوپر، ایسی کمپنی پر وہ 30,000 روپے خرچ کیے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائیں گے تو آپ مجھے دعائیں ہی دیں گے، آپ مجھے کوسیں گے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ جائیے مسجد میں دیکھیے، میں نے وہ 30,000 روپے وہاں پر لگائے ہیں۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ چلو میری بیوی نے مسجد نبوی کی تعمیر میں وہ 30,000 روپے لگا دیے ہوں گے، مسجد نبوی جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ لیکن اس بات کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، جب وہ مسجد نبوی میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہزاروں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک نوجوان ان کے درمیان میں بیٹھ کر درس دے رہا ہے۔ اور اس زمانے کے جو سب سے بڑے مدینہ کے امام تھے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک بھی اس نوجوان کے سامنے ادب سے کاپی پین لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نوجوان جو باتیں بتاتا ہے، امام مالک اپنے علم میں اضافہ سمجھ کر ان باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ بابا جان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا ہزاروں علماء کا استاد، لاکھوں لوگ اس سے آ کر علم حاصل کرنے والے، دوڑا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا، آ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے وہ 30,000 روپے بیٹے کی تعلیم کے اوپر خرچ کی۔ ماں نے کہا کہ ہاں، میں نے آخرت کے تصور کے ساتھ یہ سوچ کر کہ اب دنیا میں شاید آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، کیونکہ آپ کے جا کر زمانہ گزر چکا تھا، جب یہ بچہ میرا کسی قابل ہو گیا تو میں نے آپ کے پیسے بچے کے اوپر خرچ کیے تاکہ اس بچے کی دینداری کی وجہ سے کل میدان محشر کے اندر آپ کا بھی چہرہ روشن ہو جائے اور میرا بھی چہرہ روشن ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میدان محشر سے پہلے دنیا ہی کے اندر ہم کو یہ خوشی دکھا دی اور آپ کو بھی دکھا دی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ گھروں کے اندر رہتی ہیں، اگر آپ میں سے ہر کوئی ماں، اچھا اس بچے کا نام کیا تھا؟ آج پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو فن اسماء الرجال ہے اس کے اندر اس بچے کو امام ربیعۃ الرائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ امام ربیعۃ الرائے یہ وہی امام ہے جو سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بھی چوٹی کے استاد تھے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی کمزوری آ چکی، خرابی آ چکی، وہ تربیت کی لائن کے اندر ہے۔ یہاں بہنیں موجود ہے اور یہ ایک دینی مدرسے کا جلسہ ہے، بس میں آپ کو یہی بات بتا سکتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں سنجیدہ ہو جائیے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو گھر کے باہر کی ذمہ داریاں دے رکھی ہے۔ اگر شوہر کمائے گا نہیں تو آپ کا پیٹ کیسا بھرے گا؟ یہ شوہر کی ذمہ داری گھر کے باہر کی ہے۔ شوہر گھر کے باہر جا کر گھر کے انتظامات کے لیے اپنا خون اور پسینہ ایک کرتا ہے۔ نہیں معلوم آپ کو کہ وہ کیسی گرمی کو جھیلتا ہے، کیسی سردیوں کو برداشت کرتا ہے، کیسی بارشوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ پیسے جوڑ کر تنخواہ کی شکل میں آپ کے سامنے لا کر پیش کرتا ہے۔ میری بہنوں، آپ کی ذمہ داری ہے ان پیسوں کا صحیح استعمال کرنا اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کا بندوبست کرنا۔ دنیا کے اندر جتنے علماء نے ترقی کی، جتنے اللہ والے نامور بنے، جتنے بزرگوں کے آپ نام سنیں گے، سب کے پیچھے ان کی ماؤں کا بڑا رول تھا۔ ماں کی تربیت کے بغیر، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، ماں کی تربیت کے بغیر کوئی انسان کامل بن ہی نہیں سکتا۔ باپ کی تربیت کسی انسان کو کامل تو بنا سکتی ہے لیکن مکمل نہیں بنا سکتی۔ کوئی بچہ اگر کامل بنے گا اور مکمل بنے گا تو اس کے لیے ماں کی تربیت بڑا عمل دخل رکھتی ہے۔ اسی لیے آج ہماری بچیوں کو دینی تعلیم دینا اور ان کو دینی تعلیم کے سانچے میں ڈھالنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ آج کی بچی جیسی کل کی ماں ویسی، اور آج کی ماں
ماں جیسی کل کی اولاد ویسی. اگر آج ماں دیندار بنے گی تو آگے معاشرے کو دیندار اولاد ملے گی, اور اگر آج کی ماں فیشنیبل بنے گی, اپنے بچے کو گود میں رکھ کر گانا سنانے والی بنے گی, سیریلز دیکھنے والی یا ٹی ویوں پر مووی دیکھنے والی بنے گی, یا آج کی ماں ٹک ٹاک پر رقاصہ کا رول ادا کرنے والی بنے گی, تو یاد رکھیں کل کی اولاد بھی بے غیرت نکلے گی, بے ایمان نکلے گی, فضول نکلے گی, بد کردار نکلے گی. ایسی اولاد روئے زمین کے اوپر بوجھ تو بن سکتی ہے, لیکن اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی میں ان کا ایک پیسے کا بھی رول نہیں ہو سکتا. اسی لیے میری ماں اور بہنوں, آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. بڑی تلخ بات کہنے جا رہا ہوں, علماء کرام اسٹیج کے اوپر موجود ہے, میری اس تلخ نوائی پر علماء مجھے معاف کریں, لیکن آپ کسی نہ کسی درجے میں میری ان باتوں سے اتفاق رکھیں گے. اللہ نے مجھے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ کا دورہ کرنے کا موقع دیا, اور ہندوستان کے تقریباً اضلاع کا میں نے سفر کیا ہے, اور میرے تعلقات کے لوگوں میں آپ حیرت کریں گے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ چڈی کا دوست ہے, یہ بچپن کا دوست ہے, آپ حیرت کریں گے میں جس علاقے میں پیدا ہوا ہوں اسی علاقے میں خدمت انجام دیتے دیتے میری عمر 35 سال ہو چکی ہے, لیکن اب تک میرا کوئی لنگوٹیار نہیں ہے. بچپن میں جو میرے دوست تھے آج ان سے میری کوئی دوستی باقی نہیں ہے, کیونکہ ان کی راہیں الگ, میرے راستے الگ, ان کا لائف اسٹائل الگ, میرا لائف اسٹائل الگ. حسن نیت کے ساتھ ملنا جلنا تو ہوتا ہے دعوتی بنیادوں پر, لیکن باضابطہ کوئی دوستی میری نہیں ہے. دوستی میری علماء سے ہے الحمدللہ, اور ہر قسم کے علماء سے ہے. 90 سال کے علماء سے بھی دوستی جیسا تعلق ہے, اور جو بچے ابھی دینی مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں میں ان سے دوست بن کر ملتا ہوں, کیونکہ دوستی کے اندر تکلف نہیں ہوتا, تکلف نہیں تو تکلیفیں بھی ختم ہو جاتی ہے, اور سیکھنے سکھانے کے, اوپن ٹاک کے, کھلے مباحث کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. معاف کرنا میں گستاخی کر رہا ہوں, پورے ہندوستان کا میں نے دورہ کیا اور ہزاروں علماء کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا. میں نے دیکھا جید عالم دین ہے, قابل عالم ہے, بافیض, تقوی والا, تہجد گزار, اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے امت کی ڈوبتی نیا کو کنارے لگانے والے, لیکن دیکھا جب ان کے گھر پر نظر ڈالی تو ان کے بچے کسی کام کے نہیں. دنیا کہنے لگی کہ ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہو گیا. میں نے جائزہ لیا کہ یہ ولیوں کے پیٹ میں شیطان کیسا پیدا ہونے لگے, تو مجھے اندازہ لگا کہ اس ولی کا اس شیطان کے بننے میں کوئی قصور نہیں, کوئی رول نہیں. اگر ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوا ہے تو میری بہنیں معاف کرنا, وہ ان کی گھر کی عورت کی وجہ سے. وہ ساری دنیا کو ہدایت کی روشنی بانٹنے نکلتے تھے, لیکن ان کی بیوی اپنے بچے کو یہ نہیں بتاتی تھی کہ بیٹا تیرا سب سے بڑا آئیڈیل محمد عربی ہے, بیٹا تیرا سب سے بڑا آئیڈیل تیرا باپ ہے, جس کی زندگی میں دیکھتی ہوں جو راتوں میں روتے روتے امت کے لیے گزارتا ہے. اگر مائیں زیادہ لمبا کام نہیں کرتی, بچوں کو رات میں نیند سے جگا کر بتا دیتی کہ دیکھ تیرا باپ کس کے لیے رو رہا ہے, تم لوگوں کی دنیا کے لیے نہیں, تمہاری آخرت کے لیے. اور تم جیسے امت کے لاکھوں بیٹے بیٹیوں کی آخرت کے لیے تیرا باپ رو رہا ہے. اگر یہ عورتیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نیند سے بیدار کرتی اور بتا دیتی تو وہ بچہ اپنے زندگی گزارنے کے لیے, اپنے عقل و خرد کے زمانے میں, شعور سنبھالنے کے موقع میں سب سے بڑا آئیڈیل اپنے باپ کو سمجھتا, اور ولی کے پیٹ میں ولیون ابن ولیین ولیون ابن ولیین والا تسلسل قائم ہو جاتا. لیکن اکثر دیکھنے میں جو بڑے بڑے علماء کے گھر میں, بڑے بڑے دینداروں کے گھر میں جو بے دین نسل نکل رہی ہے, میری بہنیں مجھے معاف کریں, اس کی سب سے بڑی ذمہ دار آپ ہے. 95% ذمہ داری آپ کی ہے, 5% ذمہ داری مردوں کی ہے. مردوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مرد نگرانی کرنا چاہیے. مرد کا کام
صرف اولاد کا بیوی کا پیٹ بھر دینا نہیں ہے، بلکہ ان کی ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی باطنی تربیت، ان کی ایمانی تربیت، ان کی دینی تربیت، ان کی روحانی تربیت، ان کے اوقات کیسے گزرتے ہیں اس کی نگرانی کرنا یہ باپ کی 5% ذمہ داری تھی، 95% ذمہ داری تو ماں کی تھی نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں کل میدان محشر میں پوچھیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کی ذمہ داری آپ کے بچیوں کی تربیت کی تھی۔ میں نے ملیشیا کے اندر دیکھا کہ وہاں 2 سال کی بھی اگر چھوٹی بچی بازار میں نکلتی ہے تو اس کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا ہے، وہ اسکارف باندھی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے وہاں کے ایک مولانا سے پوچھا، مفتی جمال الدین صاحب سے، کہ حضرت یہاں اتنا بہترین ماحول، چھوٹی بچی سے لے کر 90 سال 100 سال کی بوڑھی تک بھی مکمل پردے کے اندر رہتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے ملیشیا کے اندر مسلمانوں میں دینداری، خاص طور پر عورتوں میں دینداری زیادہ ہے، لہذا یہاں جب کبھی بھی کسی گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں 1 سال کی عمر سے اپنی بچی کے جسم پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اب وہ بچی چاہے انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال کے اندر ملیشیا کے اندر سے مسلمان بچیوں کی ایک ٹیم نکلی جو پائلٹ ہے، ہوائی جہازوں کو اڑانے والی ہے، لیکن پورے پردے کے اندر، پورے نقاب کے اندر۔ انگریزی ماحول نے بچپن سے پردہ لینے والی بچیوں سے پردہ نہیں چھینا۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اگر آپ اپنی بچیوں کو بچپن سے پردہ دو گی تو کرناٹک ہائی کورٹ کیا، آپ کا سپریم کورٹ کیا، دنیا کی عالمی عدالتیں بھی آپ کی بچیوں سے پردہ نہیں چھینے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ایمان دے دیں، یقین دے دیں، آج کے اس دور استشراق کے اندر، آج کے اس دور انحطاط کے اندر، آج کے اس دور ارتداد کے اندر، آج کے اس فکری تصادم کے زمانے کے اندر، اگر آپ کے بچے بچپن سے ایمان والے بن جائیں، آپ ان کی ایمانی تربیت کر دیں، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جام پلا دیں آپ، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ دنیا کی طاغوتی طاقتوں سے ٹکرائے گا، لیکن اس کے ایمان کے اندر شمع برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ کیا بات ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اخیر زمانے میں دجال آئے گا، اور دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہوگا جس فتنے سے ہر پیغمبر نے پناہ مانگی ہے۔ پورے 1.25 لاکھ نبیوں نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ میرے نبی نے احادیث میں یہ بات ملتی ہے، علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے نمازوں کے اخیر میں جو آخری رکن ہے نماز کا اتحیات کے اندر اتحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے قیامت تک اپنے آنے والے امتیوں کو تعلیم دی کہ اتحیات کے اندر یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الحشر، اے اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب سے، حشر کی رسوائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں آپ سے ہر زندے اور مردے کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آگے سب سے اہم میرے نبی نے فرمایا واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں آپ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دنیا کا سب سے عظیم فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا دجال جب دنیا میں آئے گا تو ایک نوجوان آئے گا، دجال لوگوں کے سامنے دعوے کرے گا کہ میں تم کو زندگی دے سکتا ہوں، میں تم کو موت دے سکتا ہوں، میں تمہیں روزی روٹی دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال یہاں تک دعویٰ کرے گا کہ وہ ایک نوجوان کو بلا کر بولے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہے گا میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ دجال کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ نوجوان کہے گا ٹھیک ہے مانوں گا۔ چنانچہ اس نوجوان کے سامنے اس کے ماں باپ رونما ہوں گے، وہ اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے، وہ تو جا چکے ہوں گے،
دجال کے حکم سے شیاطین اس کے ماں باپ کا روپ لے کر آئے ہوئے ہوں گے، اس کے ماں باپ کی شکل میں آئے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ وہ نوجوان دجال کے چہرے پر تھوکے گا، دجال کے چہرے پر تھوکے گا۔ کان کھول کر سنو کوبیر کے مسلمانوں، آج کسی معمولی وردی والے کانسٹیبل کے خلاف تمہاری زبان نہیں کھلتی، آج کسی گلی کے لیڈر کونسلر کے خلاف، وارڈ ممبر کے خلاف تمہاری زبان نہیں کھلتی، آج تمہارے گلی کے، تمہارے علاقے کے مکھیا کے خلاف تمہاری زبان نہیں کھلتی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے دجال کون ہے۔ دجال باطل کی سپریم طاقت کا نام ہے، دجال سپریم لیڈر کا نام ہے۔ آج دنیا کے جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، جتنی نیٹو پاور کی طاقتوں کے حامل یا اقوام متحدہ یا جتنے عالمی ادارے ہیں، جب دجال آئے گا یہ سارے کے سارے اس کے قدموں میں گر جائیں گے۔ یہ سب دجال کے ایجنٹ ہیں، دجال کے لیے اسٹیج بنانے والے ہیں، یہ سب دجال کے دلال اور اس کے بروکر ہیں، اسی کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ تو سنو، دجال اتنی بڑی طاقت ہوگا، مگر ایک نوجوان اس کے منہ پر تھوکے گا اور تھوک کر بولے گا آج مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی نے ان سارے باتوں کی خبر مجھے پہلے ہی بتا دی تھی۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا کی سب سے بڑی باطل کی شر کی طاقت سے ٹکرانے والا وہ بھی کسی نہ کسی ماں کے پیٹ کا پیدا ہوا ہوگا، ماں نے تربیت دی ہوگی، تبھی تو وہ باطل سے ایسا اذان ہو رہی۔ تو میری ماں اور بہنوں، وہ جو اللہ کے نبی نے جس بندے کے بارے میں، جس نوجوان کے بارے میں فرمایا کہ وہ دجال کے منہ پر تھوکے گا، وہ کون ہوگا؟ وہ بھی آپ ہی جیسی کسی نہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوگا، اس کی ماں نے اس کو ایسی تربیت کی ہوگی، اسی لیے وہ دجال سے ڈائریکٹ ٹکرائے گا، دجال کی طاقت سے ٹکرائے گا، دجال کی حکومت سے ٹکرائے گا۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں کہتا ہوں، اگر آپ اپنی اولاد کو نیک بناؤ گے، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ گے، تو یاد رکھیں یہ آپ کی نہ صرف یہ کہ حیدرآباد کی ماں کی ذمہ داری ہے، کوبیر، بلکہ اگر کوبیر کے اطراف میں کوئی چھوٹا موٹا تانڈا ہوگا، وہاں کوئی مسلمان خاتون رہتی ہوئی ہوگی، اس کی بھی اتنی ہی برابر کی ذمہ داری ہے جتنی کی مکہ مکرمہ میں رہنے والی ماں کی ذمہ داری ہے۔ اگر مکہ مکرمہ میں رہنے والی ماں اپنے بچے کی تربیت نہیں کرے گی، اولاد بیمان بنے گی، اور کوبیر کے قریب کسی تانڈے میں رہنے والی ماں اپنی اولاد کی تربیت کر ان کو اگر دیندار بنائے گی، کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اس تانڈے میں رہنے والی ماں کا سر فخر سے روشن کریں گے اور 14ویں رات کے چاند کے جیسا چمکیں گے۔ اسی لیے میں اپنی فارغ ہونے والی بچیوں سے کہتا ہوں، پتا چلا کہ 3 بچیاں فارغ ہو رہی ہے، یاد رکھیں بچیوں، آپ پر ادارے نے، آپ کے اساتذہ نے، آپ کے باجیوں نے آپ پر محنت کی ہے، اس وجہ سے محنت نہیں کی ہے کہ کل کو آپ کا کسی بے دین سے نکاح ہو جائے۔ ان بچیوں کی ماں باپ بھی سن لیں کہ اپنے بچیوں کو جب دین کی تعلیم دی ہے تو ان کا نکاح دینداروں سے کروائیے، ماں دیندار ہوگی، باپ دیندار ہوگا تو پھر انشاءاللہ اولاد بھی دیندار جنم لے گی۔ ورنہ اکثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچیاں دینی مدرسے کی عالمہ ہیں، 4 سال 5 سال لگا کر بچیاں عالمہ بنی، قرآن کو سمجھنے والی بنی، احادیث کو سمجھنے والی بنی، دوسروں کو دین سمجھانے والی بنی، لیکن ماں باپ نے بے دین کو پکڑا کر شادی کر دی، نوکری کو دیکھا، پراپرٹی کو دیکھا، گھر بار کو دیکھا، زمین جائیداد کو دیکھا، بے دین کو لگا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا، صحبت کا برا اثر ایسا ہوا، خوشبو اور بدبو کو سامنے رکھ دیا جائے، خوشبو نہیں پھیلے گی، بدبو کا اثر زیادہ پھیلے گا، بدبو اپنے وجود کا احساس دکھائے گی۔ چنانچہ یہ عالمہ بچیاں چلے گئی، جا کر ماحول میں ایسا اتر گئی کہ وہاں ان کی فرائض کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ پردے کے ماحول کو بھول گئی۔ اسی لیے پہلی بات، یہاں جو بچیاں فارغ ہو رہی ہے، بیٹے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اساتذہ نے پورا علم نہیں دیا، آپ کو مدرسے نے پورا علم نہیں دیا، بلکہ علم دینے کے راستے پر آپ کو چھوڑ دیا۔ اب آپ جتنا ریسرچ کرو گے، جتنا مطالعہ کرو گے، جتنا تحقیق کرو گے، جتنی محنت کرو گے، آپ اتنا زیادہ آگے جا سکو گے۔ ان کے ماں باپ سے میری ذمہ داری ہے کہ وہ
بچوں کی دیندار گھرانوں کے اندر اور تقوی والے نوجوانوں سے شادی کرائے. اور سب سے گزارش ہے، اتنی بڑی مسلم آبادی والا ہمارا علاقہ ہے اور صرف 60-65 بچیاں پڑھ رہی ہے. کیا اس پورے علاقے میں 60-65 بچیوں کے ہی دیندار بننے کی ضرورت ہے؟ بقیہ بچیاں کچھ اور بنے گی، بے دین بنے گی؟ نہیں، ہمیں 100% دینداری لانے کی ضرورت ہے. آپ بچوں کو مکتب پڑھائیے اور انگریزی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، لیکن ہماری بچیوں کا مستقبل آج جب تک ماں باپ کے پاس ہے تو ایک ذمہ دار بیٹی کا رول نبھانا ہے، اور کل جب شادی ہو جائے گی تو ایک ذمہ دار بیوی اور آئندہ ایک ذمہ دار ماں کا رول نبھانا ہے. اور عورت یہ سارے رول میں اس وقت عورت ان سارے رول کے اندر اس وقت فٹ بیٹھتی ہے جب وہ دیندار ہوتی ہے، جب امام ربیعۃ الرائے کی ماں جیسی بنتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو عام و تام فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو ہوش کے ناخن لے کر حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کے مستقبل اور ان کی آخرت کا زیادہ خیال کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دیندار بنانے کے سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تھے حضرت مولانا مفتی عبدالمعید صاحب شامزئی مدد اللہ العالی، جو اپنے بصیرت افروز کتاب سے نواز رہے تھے. ہم لوگوں کے زندگی گزارنے کے لیے بہت سی مفید باتیں بتائی ہے.